ان کی روزیاں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضہم اور بلند کیا ہم نے بعض کو بعض پر، درجات کئی درجات، لیتخذ بعضہم بعضا تاکہ بنائیں بعض بعض کو سخرین خدمتگار، برحمت رب کا خیر اور رحمت تیرے رب کی بہتر ہے، مما اس سے یجمعون جو وہ جمع کر رہے ہیں، بلولا ان یکون الناس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہو جائیں گے لوگ امتم واحدہ ایک ہی جماعت کافرہ، لجعلنا البتہ کر دیتے ہم واسطے ان لوگوں کے جو انکار کرتے ہیں رحمان کا، لبیوتہم ان کے گھروں کے لیے چھتیں، من فضۃ چاندی کی، اور سیڑھیاں اوپر ان کے چڑھتے ہیں، ولبیوتہم اور واسطے ان کے گھروں کے چوکھٹ، اور سررن علیہا یتکئون ان کے ابواب اور چوکھٹ اوپر اس کے وہ تکیہ لگاتے ہیں، بزخرفن اور دیتے ہم ان کو سونا، بإن کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا اور ان کل ذالک اور نہیں یہ سب کا سب مگر سامان حیات دنیاوی کا، والآخرت اور آخرت تیرے رب کے ہاں، للمتقین واسطے پرہیزگاروں کے ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے اہم یقسمون، اوپر بیان ہوا تھا لولا نزل ھذا القرآن، وہ کہتے کہ یہ قرآن اگر اللہ کی جانب سے ہے تو ہمارے بڑے بڑے اکابر بزرگ ہیں، یہ ان پہ کیوں نازل نہیں ہوا، یہ محمد مصطفیٰ پہ کیوں نازل ہوا؟ اس کا جواب دیا کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ یجتبی، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ نبوت انتخاب الہی ہے، تم کون ہو مشورہ دینے والے کہ فلاں کو دینی تھی اور فلاں کو دینی تھی؟ تو اب اس کی ایک مثال پیش کی، فرمایا دیکھیں کہ روزیاں تقسیم کرنا، جسمانی رزق، یہ ان کے اختیار میں ہے یا ہمارے اختیار میں؟ روزیاں تقسیم کرنا یہ کس کا اختیار ہے؟ تو فرمایا جیسے جسمانی رزق میرے اختیار میں ہے، میری مرضی میں جس کو تھوڑا دوں یا زیادہ دوں، تو روحانی رزق نبوت یہ بھی میرا اختیار ہے، میں جس کو چاہوں یہ نبوت عطا کروں۔ تم کون ہو مشورہ دینے والے؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ ہیں مشرک تقسیم کرنے والے تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت، یا رحمت رب کا سے مراد ہے نبوت، یہ تقسیم کریں گے؟ حالانکہ ہم نے تقسیم کیا ان کے درمیان روزیاں، ان کی روٹیاں ہم تقسیم کرتے ہیں، نبوت یہ تقسیم کریں گے؟ اور جہاں یہ کہیں گے فلانے کو نبی بناؤ، اس کو نبی بنانا ہوگا، تو یہ کیسے چبل لوگ ہیں؟ نحنو قسمنا، سمجھ رہے ہو میری بات؟ ہم نے تقسیم کیا ان کے درمیان ان کی روزیاں دنیا کی زندگی میں، ورفعنا اور آگے پھر بعض کو بعض پر بڑھایا، اور اس کی پھر حکمت ذکر کی، لیتخذ حکمت تفاوت درجات، تاکہ بنائیں بعض بعض کو خدمتگار، بعض کو روزی زیادہ دے دی بعض کو کم، یہ ایک تکوینی حکمت ہے۔ اگر سب کو برابر کی ملتی نا تو دکان پہ کون بیٹھتا؟
تمہارے جوتے کون گانٹتا بھائی؟ تمہارے بال کون کاٹتا؟ اگر سارے چودھری بن جاتے، نائی شاہی موچی سارے اوپر چلے جاتے، تو یہ جو پیشے ہیں یہ کوئی کرتا؟ تو یہ ایک بڑا ضابطہ بیان کیا، اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن بڑا ضابطہ اور قانون ہے، اور ایک بہت بڑے گمراہ فرقے پہ ضرب لگائی ہے۔ اب ذرا پہلے ایک نئے گمراہ فرقے کو دیکھ لو، نحنو قسمنا بینہم، بریلویوں اور شیعوں کا، شیعوں تو خیر تفویض کے قائل ہیں اور بریلوی بھی، دونوں کا ایک عقیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ معطی اللہ ہے اور قاسم نعم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اولیاء ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ معطی اللہ اور قاسم نعم۔ احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ کوئی نعمت روحانی یا جسمانی، مادی یا فلانی، وہ ساری تعمیم کر کے کہ جو بٹی ہے یا بٹ رہی ہے، تقسیم ہوئی ہے یا ہو رہی ہے یا آئندہ ہوگی، وہ سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تقسیم کر رہے ہیں۔ رزق ہو، صحت ہو، اور بیماری ہو، اولاد ہو، اور کوئی چیز ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اسی طرح دیوان محمد ہی ہے، ان بریلویوں کی کتاب جو احمد رضا کا خلیفہ ہے، تو وہ کہتا ہے دیندہ خدا ہے بنڈیندہ محمد، دیندہ خدا ہے بنڈیندہ محمد، دیتا اللہ ہے لیکن تقسیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، پھر آپ تک رکتے نہیں، آپ کا نام لیتی ہیں، اس کے بعد تقسیم جو ہوتی ہے آگے ہر پیر فقیر وہ تقسیم کرتا ہے۔ اور ان کے مولوی مثال دیتی ہیں کہ ایک آدمی دعوت کرے، چودھری صاحب نے دعوت کی اور اس نے سالن اور روٹی تقسیم کرنے کے لیے بندوں کی ڈیوٹی لگائی اور وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اب ایک آدمی اس قاسم کی طرف تو نہ جائے اور چودھری کے پاس جائے کہ مجھے آپ سالن دے، تو یہ چودھری کی بے ادبی ہوگی یا نہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ نے کائنات بنائی، یہ دعوت ہے، اور اس میں تقسیم پہ ڈیوٹی محمد رسول اللہ کی ہے اور پیروں فقیروں کی ہے۔ اس لیے اگر اللہ سے مانگو تو یہ ایسے ہے کہ جیسے اس دائی سے تم مانگ رہے ہو، تو ہمیں کس سے مانگنا ہوگا؟ جو تقسیم کرنے والے ہیں۔ فلسفہ سمجھ آئے؟ اس فلسفے کی بنیاد بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پہ رکھی، اور وہ ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں قاسم ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ تو یہ حدیث آ گئی، تو اس حدیث پر بنیاد رکھی، اور اس پر بہت زیادہ کفریات کی بنیاد پھر آگے قائم کی۔ پھر قاسم کئی بنائے، ایک قاسم بن کے پھر ہر پیر قاسم ہے، ہر فقیر قاسم ہے۔ پھر اللہ نے کائنات بنائی اور حوالے پیروں فقیروں کے کر دی، یہ جس کو چاہیں دیں۔ احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ قسیم الجنت والنار ہے، قیامت کے دن جنت اور جہنم کی تقسیم بھی حضرت علی کریں گے۔ اور باقی یہ جتنے چھوٹے چھوٹے پاور والے پیر ہیں، ان سب کا دعویٰ ہے کہ قیامت والے دن ہماری ڈیوٹیاں ہوں گی، اور یہ اپنے اپنے مریدوں کو لیتے بھاگ نکلیں گے۔ فرشتے بیچارے دیکھیں گے بھئی اب حساب کس کا لیں، سارے پیر سے گئے مرید، پیچھے وہاں بھی یہی بچنا ہے۔ توجہ ہے، یہ بڑی بات ہے۔ تو یاد رکھو دوستو بزرگوں، یہ آیت نسکتی آپ کے سامنے، اس کے اندر ذرا غور کرو، جواب دے رہا ہوں۔ نحنو
قسمنا حسر ہے، ہم ہی تقسیم کرتے ہیں، نحن قسمنا ہم ہی تقسیم کرتے ہیں، ہم نے ہی تقسیم کی درمیان ان کے روزیاں، ان کی معیشت عام ہے، سب نعم متعلقہ معیشت کے اس کو شامل ہے، ان کی روزیاں دنیا کی زندگی میں، ورفعنا اور اس تقسیم میں جو ہم نے تقسیم کی، اس تقسیم میں بلند کیا ہم نے بعض کو اوپر بعض کے ازروئے درجات کے، بعض کو ہم نے تقسیم میں زیادہ روزی دی ہے، بعض کو روزی کم دی۔ تو یہ آیت نص کرتی ہے کہ قاسم بھی اللہ ہے اور معطی بھی اللہ ہے۔ اب دوستو بزرگوں کیوں نہیں بول رہے؟ بولو گے تو ترجمہ آپ میں نے کرنا ہے، زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، سبق کو اپنے مقام پہ جانا ہے، لیکن یہ مسئلہ درمیان میں آ گیا جلدی ختم کرو۔ معطی بھی اللہ، قاسم بھی اللہ، قاسم بھی اللہ، معیشتہم نعم من شیئن الا عندنا خزائنہ، آگے بن ننزل الا بقدر معلوم۔ اس پر حدیث آپ کے پاس موجود ہے، یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ پہلے معیشت کا معنی بھی دیکھ لو، آپ کے پاس لکھا ہے کہ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ سُبْحَانَهُ، اللہ نے مشرکین پہ رد کیا، اور تخیرہم علیہ وَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ إِلَيْهِمْ، اور بتایا کہ یہ ان کی طرف مفوض نہیں ہے، بل إِلَى الَّذِي، بلکہ یہ اس کا اختیار ہے، قسم بینہم معاشہم، جس نے ان کے درمیان روزیاں تقسیم کی ہیں جو متضمن ہیں ان کے رزقوں کو، ومدد آجالہم، زندگیوں کو، یعنی سب کو محیط ہیں جتنی نعمتیں، بکذالک هو الذی، اسی طرح وہی ذات ہے وہ تقسیم کرتا ہے فضل اپنا اہل فضل کے درمیان، علی حسب علم ہی، اپنے علم کے مطابق، بے مواقع الاختیار، جیسے وہ چاہتا ہے، میں یصلح لہ، جو اس کے قابل ہوتا ہے، ممن لا یصلح، هو الذی رفع بعضهم فوق بعض درجات وقسم بینہم معاشہم بدرجات التفضیل، فہوبل قاسم ذالک وحدہ، وہ حسر والا معنی نکلا ہے، وحدہ لا غیرو، یہ روزیاں نعمتیں عمریں سے تھیں، یہ ان چیزوں کا قاسم تقسیم کرنے والا اللہ اکیلا ہے، نہ کوئی اور۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق تقسیم کیے جیسے تمہارے درمیان تمہاری روزیاں تقسیم کی۔ تو قاسم کون ہے؟ روزیوں کا قاسم کون ہے؟ اخلاق کا قاسم کون ہے؟ ان اللہ عز و جل یعطی الدنیا، اللہ دنیا عطا کرتا ہے، من یحب و من لا یحب، محبوب اور غیر محبوب دونوں کو، دنیا دونوں کو ملتی ہے۔ جس کو دنیا کی پیسے مل گئے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ دنیا محبوب کی بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے۔ وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، دین اللہ اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ الدِّينَ، جس کو اللہ نے دین دے دیا، فَقَدْ أَحَبَّهُ، اللہ نے اس سے محبت کی۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ،
قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، نہیں مسلم اب مسلمان ہوتا بندہ حتیٰ کہ اس کا دل اور زبان مسلمان ہو جائے۔ دل مسلم ہو، زبان بھی کیا ہو؟ مسلم ہو۔ حاصل کیا نکلا اس حدیث کا کہ معطی بھی اللہ، قاسم بھی اللہ، موتی بھی اللہ، قاسم بھی۔ صرف اللہ۔ آگے پھر آ گئی حدیث، ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم فإن اللہ تعالی یؤتی المال من احب ومن لا یحب ولا یؤتی الایمان الا من یحب۔ ایمان اس کو ملتا ہے جس سے اللہ پسند کرتا ہے۔ فمن ظن بالمال ان ينفقه وخاف العدو ان يجاهده وهاب الليل ان يقابضه، آگے خود پڑھنا، پھر لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے، سبحان اللہ والحمدللہ۔ تو پتہ چلا کہ قاسم بھی اللہ اور موتی بھی اللہ، معاش کا اور کس کا؟ اخلاق کا بھی، روزیوں کا بھی، نعم کا بھی۔ اب حدیث ہے کہ انما انا قاسم واللہ، اب کیا ہوگا؟ حدیث کیا ہوگی؟ تو یاد رکھو، اگر شرافت سے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو پھر جواب ہے، اگر بدماشی کی تو پھر ہم بھی کریں گے۔ ان کو جواب دے رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا۔ بریلویوں سے ہماری بات ہے، اگر بندے کے بچے بن کے سننا ہے تو ہم بھی تحقیقی جواب دیں گے، اور اگر بدماشی کی نا تو پھر ہم بھی کریں گے۔ اس لیے اس حدیث کو اسی طرح سمجھو جیسے محدثین نے سمجھا۔ امام بخاری دو ابواب کے نیچے لایا ہے، ایک باب العلم میں اور دوسرا باب الغنائم میں، غنیمتوں کے باب میں۔ غنیمتیں بھی ماتحت الاسباب ہیں اور تعلیم بھی ماتحت الاسباب ہے، تو امام بخاری دونوں مقام پہ لایا ہے۔ تو آپ قاسم علم ہیں اور قاسم غنائم ہیں۔ کیا ہے؟ قاسم علم اور قاسم غنائم ہیں۔ رہ گیا قسمنا بینہم معیشتہم، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ حدیث ارزاقکم اخلاقکم، تو ان کا موتی بھی اللہ، قاسم بھی اللہ، اور پیغمبر جو تقسیم کرتے ہیں وہ ما تحت الاسباب تقسیم کرتے ہیں، اور ما فوق الاسباب تقسیم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور وہ کیا ہے؟ کیا تقسیم ہے؟ جو علمہم الکتاب والحکمہ، یہ تقسیم ہے۔ اور آپ قاسم غنائم ہیں، غنیمتیں جب ملتی ہیں تو وہ پھر آپ تقسیم کرتے ہیں صحابہ میں، اور اسی مقام پہ آپ نے آگے جو حدیث پوری ہے اس میں بات علم کی آ رہی ہے، من یرد اللہ بہ، جو جس کو اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حافظہ نہیں عطا کر سکتا، حافظ عطا کرنے والا اللہ ہے، سمجھ کا ملکہ عطا کرنے والا موتی اللہ ہے، میرا کام ہے تمہارے سامنے بیان کر دینا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ تو نہیں ہے تو جی کی ہے۔ تو یہاں یوتی موتی کا کیا معنی ہوگا کہ یہ جو قوا ہے نا، قوتیں، یہ اللہ نے رکھی ہے۔ اب میں تو نہیں نا، اب جیسے پرچی آ رہی تھی میرے بس میں ہوتا ہے، اس میں عقل ڈالنا تو ڈال دیتا نا۔ اب سمجھ تو میرے بس میں نہیں کہ میں تمہارے ذہن میں اب جتنے بیٹھے ہو میں ان کو عقل بھی تھوڑا تھوڑا دے دوں۔ تو یہ حدیث کا یہ معنی ہے کہ میں تو بیان کرتا ہوں، باقی ہر ایک آدمی اپنے ظرف کے مطابق سمجھتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اسے زیادہ سمجھ دے دیتا ہے۔ میرا کام تو ہے صرف بیان کرنا، باقی یہ جو صلاحیتیں ہیں یہ دینے والا اللہ ہے۔ سمجھ گئے حدیث کا معنی؟ بالکل صاف معنی ہے، علماء کے لیے تو سمجھ آ گیا، تمہیں سمجھنا کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے۔ چلو، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا،
اب جناب مسئلہ آ گیا فکر شاہ ولی اللہ، یہ ایک پورا فتنہ ہے۔ فکر شاہ ولی اللہ ایک تنظیم ہے، نام سنا ہے کبھی؟ نام انہوں نے رکھا ہے شاہ ولی اللہ کی فکر، حالانکہ شاہ ولی اللہ کے قریب سے بھی نہیں گزرے۔ تو نام ولی اللہ کو جب بھی تاریخ چلے بڑے آدمی کے نام پہ چلتی ہے۔ اس تنظیم کا اور اس طرح اور بھی سوشلزم کی اور اس طرح کی بڑی تنظیمیں ابھی میں وضاحت نہیں کرتا، صرف آپ کو مجمل سا بتاتا ہوں کہ ان کا نظریہ ہے کہ تمام لوگوں میں مساوات ہونی چاہیے۔ تمام لوگوں میں کیا ہونی چاہیے؟ تمام میں معیشت اور پیسہ برابر ہونا چاہیے۔ یہ پیسے میں کسی کے پاس کم کسی کے پاس زیادہ تو وہ کہتے ہیں یہ ظلم ہے۔ جتنے افراد ہیں سب معیشت میں کیا ہونے چاہیے؟ برابر۔ تو یہ مساوات کا میرا ان سے ایک مناظرہ ہوا تھا، وہ ہمارے علاقے میں لاہور میں رہتا تھا، بڑا ان کا سرغنہ تھا، تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ وہ سب کو خراب کر رہا ہے۔ میں گھر گیا تو انہوں نے کہا وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا لے آؤ۔ اس سے پہلے میرا واسطہ نہیں پڑا تھا ان سے، یہ پہلے مجھے اس وقت یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کہتے کیا ہے۔ تو میں نے کہا چلو لے آؤ دیکھتے ہیں، تو وہ لے آئے۔ تو وہ موٹر سائیکل پہ آیا، میں اپنے گھر میں تھا، بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آپ اپنا دعویٰ بیان کریں۔ اس نے یہی دعویٰ بیان کیا کہ دیکھیں تمام انسان برابر ہیں، اور بعض وسائل پہ قابض ہیں، بعض زمینوں پہ قابض ہیں، بعض کے پاس زمینیں نہیں، تو معیشت کے معاملہ میں توازن ہونا چاہیے اور سب کے پاس ہر چیز برابر ہونی چاہیے۔ اس پر اس نے بات کی۔ میں نے کہا بہت اچھا، آپ اس پہ عمل بھی کریں گے یا صرف تقریر کریں گے؟ اس نے کہا عمل بھی کروں گا۔ میں نے کہا میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، آپ کب سے چلا رہے ہیں یہ موٹر سائیکل؟ اس نے کہا 1 سال۔ میں نے کہا 1 سال مجھے دے دیں، آج سے شروع کریں۔ میں نے کہا تیرے نقطہ نظر سے مجھے اختلاف ہی نہیں ہے، بالکل برابر ہونا چاہیے، موٹر سائیکل میرے حوالے کر۔ اب میں اس کو کہتا موٹر سائیکل دے، وہ نہیں دیتا تھا۔ میں نے کہا تجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، ابھی تو تو یہی ظلم بیان کر رہا تھا کہ معیشت برابر ہونے چاہیے۔ 1 سال تو نے موٹر سائیکل چلا دیا، اب 1 سال میں چلاؤں گا، برابری تو تب ہوگی نا۔ نہیں تو تو غاصب بھی ہے، تو ظالم بھی ہے، بے ایمان بھی ہے، اور تو دعوت دے رہا ہے، عمل نہیں کر رہا۔ اب جو نوجوان ساتھ تھے وہ بیچارے دیکھیں، اس کو کہیں بھی دے نا موٹر سائیکل، وہ موٹر سائیکل پہ چڑھا، پھر میں نے آج تک نہیں دیکھا وہ کدھر گیا۔ امیر حمزہ اس کا نام تھا، مولوی امیر حمزہ، اور ابھی تک زندہ ہوگا، شاید یہ پہنچا دے گا اس تک۔ یہ جو لگا ہوا ہے آپ کا یہ جاسوس، یہ پہنچائے گا اس کو۔ وہ امیر حمزہ اگر اب سن رہا ہے تو پھر آ جائے، ہاں تو پھر انشاءاللہ موٹر سائیکل سے آپ آگے نکلیں گے۔ بھائی سمجھو، یہ جو روزیوں میں تفاوت ہے نا، یہاں اس آیت کو ذرا غور سے دیکھو۔ رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، یہ جو معاش کی تقسیم ہے، بعض کو ہم نے روزیاں زیادہ دی ہیں، بعض کو کم دی ہیں۔ کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، تاکہ بعض کے خدمت گار بنے، بعض کے کیا بنے؟ خدمت گار بنے۔ اگر سب کے پاس روزیاں ہوتی تو تمہاری روٹی کون پکاتا؟ باورچی تنخواہ پہ ملتے؟ اگر سب کے پاس ہر چیز برابر ہوتی تمہاری ڈرائیونگ کون کرتا؟ اگر سب کے پاس ہر چیز برابر ہوتی اور سارے مریم نواز جتنے ہوتے تو یہاں تم پڑھنے آتے؟ تمہاری امامت کون کراتا؟ تمہارا ڈرائیور کون بنتا؟ اور تمہارا مولوی کون ہوتا؟ تو اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہی اس حکمت پہ ہے کہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ آپ مدرسے میں بیٹھے ہیں، آپ خدمت پہ جب آدمی لگاتا ہے تو بندے پورے نہیں ہوتے اور پورا کام بھی نہیں کرتے، اور اللہ نے تکوینی طور پہ روزیوں میں تفاوت اس لیے رکھا کہ اس کا جتنے کام ہیں وہ سارے کام ہیں۔
اور یہی اس کی حکمت ہے. اگر سب کی روزیاں برابر ہوتی نا، پھر نہ کوئی تمہیں دکاندار ملتا، نہ جوتی گاٹنے والا ملتا، نہ جھاڑو والا ملتا، نہ روٹی پکانے کمانے والا، نہ داتریا لوہار ملتا، نہ سونار ملتا، پھر تو سارے چودھری ہوتے. تو یہ ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، خدمتگار، تسخیر سے خدمتگار. وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ، اور رحمت تیرے رب کی بہت بہتر ہے. مِمَّا يَجْمَعُونَ، اس سے کہ یہ جمع کر رہے ہیں. آگے پھر اسی پر حکارت جا، مال دنیاوی، دنیا کے مال کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اللہ کے ہاں اس کی قدر ہی کوئی نہیں. اوپر حدیث آپ کے پاس لکھی ہے، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر پوری دنیا کے خزانوں کی اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا. تو یہ پوری دنیا کے خزانے اور رنگینیاں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں، اللہ کے ہاں ان کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے. آگے سہل بن سعد کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلیفہ مقام پہ گزرے، دیکھا ایک بکری تھی جو بالکل پھول چکی تھی، مری ہوئی تھی اور پھول چکی تھی. فرمایا اترون ھذہ الشاۃ، کہ دیکھتے ہو کہ یہ بکری اپنے مالک پر یہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا بالذی نفسی بیدہ للدنیا اہون علی اللہ عز وجل من ھذہ علی صاحبہا، فرمایا اللہ کی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، پوری دنیا کی اتنی حیثیت بھی نہیں اللہ کے دربار میں. آون، اس سے بھی کم ہے. بلو کانت الدنیا، اگر دنیا کی اور دنیا کے سارے مال خزانے ایک مچھر کے پر جتنے بھی ہوتے تو ما سقا کافر، اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر برابر ہوتی دنیا عند اللہ جناح بعوضہ، یہ الگ سندے میں نے اس لیے ذکر کی ہے کہ یہ مجموعی طور پہ سند حسن بن جائے. عن جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بسوق، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے اور دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا تھا. فتناولہ فاخذہ، آپ نے اس کے کان سے پکڑا. ثم قال ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، آپ نے فرمایا ہے کوئی تم میں سے جو اس بچے کو ایک درہم کے بدلے خرید لے؟ بدرہم. فقالوا ما نحب انہ لنا بشیء، انہوں نے کہا ہم تو مفت لینے کے لیے بھی نہیں تیار. وما نصنع بہ، اس کو ہم کیا کریں گے؟ قال اتحبون انہ لکم؟ قالوا واللہ لو کان حیا کان عیباً فیہ، یہ جو بچہ تھا بکری کا بھی تو مرا ہوا ہے اور مردار ہے، اگر زندہ بھی ہوتا تو اس میں عیب تھا کیونکہ یہ اس میں خاص سک تھا. فکیف وہو میت؟ فقال فواللہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں دنیا کی اس مردہ پٹھورے جتنی قیمت بھی نہیں. اس کے پیچھے رات دن لگے مولوی سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں لیکن بیچ نہیں گل بڑی اتی اتی رہی ہے. ساری دنیا شے کیا ہے بھائی؟ دنیا کی یہی حیثیت ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لولا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ کافر بن جائیں گے، حکمت ہے، ورنہ تو کیا ہوتا؟ ہم جو کافر ہیں نا ان کے گھروں کی چھتیں بھی سونے کی بنا دیتے، سیڑھیاں بھی، اور ان کو ہم سونے سے مالا مال کر دیتے. یعنی حیثیت ہی کوئی نہیں اس سونے اور مال کی. فرمایا ہے کیا ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، یہ سب کا سب دنیا کا عارضی حقیر قلیل نفع ہے. اس میں رکھا کیا ہے؟ بل آخرت
عند ربک، اور آخرت تیرے رب کے ہاں وہ کس کو ملے گی؟ للمتقین، کس کو ہوگی؟ متقین کو۔ متقی کون ہے؟ من اتقى الشرک، من اتقى الشرک، روح المانی ہے جو شرک سے بچ گیا وہی متقی ہے، اس کو آخرت ملے گی۔ یہ تزہید حکارت مال، جاہ مال دنیاوی، دنیاوی وقار اور عزتیں، اس کی حقیقت بیان کر دی، کیونکہ دنیا کی محبت ہو تو مسئلہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، مسئلہ وہی سمجھتا ہے جس میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ دیکھ لیں، صحابہ کی کیسے تربیت کی، اور دنیا کی محبت کیسے دلوں سے نکالی۔ بکری کا مرا ہوا بچہ لوگے یہ تربیت نبوی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، آپ ملا بنیں گے، مولوی بنیں گے، مسئلہ توحید کی اہمیت تب ہوگی کہ پہلے لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ بھی کرنا ہوگا۔ اور دنیا آج تو مادیت کا دور ہے، اور آج کا سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک مادہ پرستی ہے، اور اس مادہ پرستی اور ظاہر پرستی کا فتنہ سب سے زیادہ مولویوں پہ سوار ہے۔ مولوی یہی چاہتا ہے کہ میری پوزیشن اونچی ہو، میرے مرید زیادہ ہوں اور واہ واہ ہو، اور میرے سامنے لوگ نعرے لگائیں اور لوگ کھڑے ہوں، میں وہاں سے آؤں، میرا استقبال ہو رہا ہو، یہ جائے، لوگ واہ 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 کریں اور کہیں حضرت صاحب تھے، حضرت صاحب، امام شاہ ولی اللہ صاحب تھے، امام ابن تیمیہ صاحب تھے، فلانا صاحب تھے، سارے صاحب بن کے یہ حب جائے، اور مجھے مال ملے، کوٹھی ہو، بنگلے ہوں، اور میری بڑی ٹور ٹار ہو۔ تو یہ ساری دنیا کی محبت ہے۔ جب تک یہ بت نہیں ٹوٹے گا نا، دنیا استعمال کرو۔ سمجھدار وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے دنیا دی ہے نا، تو وہ دنیا کو دین پہ خرچ کرتا ہے۔ یہ آخرت کی کھیتی بن رہی ہے۔ تو اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حضرت عثمان والی دولت عطا کرے، قارون والی نہیں۔ جس کے پاس دنیا ہے اور اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے پہ دل منقبض ہو رہا ہے، تو سمجھے یہ قارون کا وارث ہے۔ قارون کے پاس تھوڑا مال تھا، اور جس کے پاس حلال مال ہے اور وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کر رہا ہے، سمجھے یہ حضرت عثمان کا وارث ہے۔ حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، صحابہ نے اپنا سارا مال دین پہ لگا دیا۔ تو یہ ایک سمجھدار آدمی وہی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں دنیا میں؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں تو بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں کروڑوں اربوں پتی، اچانک موت آئی، ان کی گاڑیاں رہ گئی، کوٹھیاں رہ گئی، اور ایک منٹ میں انقلاب آ گیا۔ پہلے بادشاہ تھے، ایک منٹ میں ان کے ٹھکانے قبر کے 4 گز، اور وہی کفن جو غریب پہ تھا ان پہ بھی وہی کفن تھا۔ تو یہ حقائق کیوں نہیں سمجھ آتے؟ اور سارا کچھ مسئلے کا انکار ہوتا ہے دنیا کی محبت میں۔ سمجھ گئے میری بات؟ دنیا کی محبت 3 چیزیں ہیں: زان، زار، زمین۔ زان رنا پیچھے، زار مال پیچھے، زمین جائیداد پیچھے، کوٹھیاں پیچھے، یہی اس کے پیچھے، یہی دنیا کی محبت ہے۔ فرمایا یہ کوئی چیز نہیں، یہ سب کا کیا ہے؟ ان کلو ذالک لما اللہ کے معنی میں ہے، ان نافیہ ہے، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا۔ متاع کا معنی سمجھا چکا ہوں، بڑا حقیر، قلیل نفع ہے، ذلیل نفع ہے، اصل چیز آخرت ہے۔ ہاں، اور آخرت ملے گی موحدوں کو، للمتقین۔ اب یہ درمیان کا مضمون آیا، اب مضمون آ رہا ہے